اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء بیان کر رہے ہیں، اور قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جن کو خداوند عالم نے ایک عظیم پیغمبر کے طور پر قرآن مجید میں پہچنوایا ہے اور انہیں امتاً ایک پوری امت کے نام سے یاد کیا ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے اور وہ بہت آرزو مند تھے کہ وہ کون سا دن آئے گا جس دن وہ اس غار سے، جو ایک زندان ہے، قید خانہ ہے، جس میں کبھی کبھی چھپتے چھپاتے ان کی والدہ گرامی ان سے ملنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اسی کشمکش کی زندگی میں غار میں رہتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو 13 سال بیت جاتے ہیں، اور وہ شیر دل ماں جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروان چڑھایا ہے، ماں بالکل بھی ہمت نہیں ہارتی۔ ہمتیں یقیناً انسان کو فولاد بنا دیتی ہیں، اور ہمتوں کو کمزور کرنا انسان کی ناکامیابیوں کی دلیل ہے۔ پست ہمت والوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، اور بلند ہمت رکھنے والے آسمان کی فضاؤں میں سیر کرتے ہیں اور وہاں کی خبریں حاصل کرتے ہیں۔ جتنی انسان کی ہمتیں ہیں اتنا ہی انسان عظیم ہے، اور جتنی ہمت اس کی پست تر ہے اتنا ہی انسان پست تر ہے۔ ہمتیں انسان کو عظیم بناتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تلوار سے کیا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تلوار ہو تو ہی انسان جو ہے لڑے گا، بلکہ ایک شعر بہت عظیم ہے، شاید علامہ اقبال کا ہو، مجھے پتہ نہیں، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ شاید دوسرا مصرع ہے۔ پہلا مصرع یہ ہے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی زندگی اور ان کی ہمتوں کو پیش کر رہے تھے، اور بتایا تھا کہ جناب ابراہیم کو 13 سال زندگی گزارتے ہوئے 13 سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غار سے باہر آنا، پیج نمبر 112۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار کے حصار میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم سے جسمانی و فکری طور پر انتہائی حیرت انگیز قسم کی ترقی کی۔ اس کے باوجود کہ ان کا سن مبارک 13 سال کا تھا، لیکن ان کے قد و قامت اور ظاہری ڈیل و ڈول سے یوں لگتا تھا جیسے وہ 20 سال کے ہوں۔ ان کی درخشاں اور بلند فکری صلاحیت تجربہ کار اور زیرک لوگوں کے مانند کام کرتی تھی۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ ان کو ملنے کی غرض سے آئی تو کافی دیر تک اپنے نوجوان بیٹے کے پاس بیٹھی رہی۔ جب خدا حافظی کر کے غار سے باہر آنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں اس غار کی زندگی سے تھک چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں رہ کر لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جانتی تھی کہ ان کی یہ خواہش قدرتی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے شہر لے جائے جبکہ اس کے قتل کا خطرہ ہے۔ اس وقت بازمان حال مادر ابراہیم سے یوں بات کرتی ہے، اے میرے پیارے لال، ان سخت حالات میں تمہیں کیسے اپنے ہمراہ شہر میں لے جاؤں؟ نہیں نہیں اے میری جان، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، لہذا جب تک خداوند متعال ہمارے لیے کوئی مناسب راستہ نہیں کھولتا تب تک انہی حالات میں زندگی گزارنا ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان لیوا ماحول سے باہر جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ آخر کار ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ میں آپ کے سرپرست آزر سے اس
اس بارے میں مشورہ کروں گی، اگر مناسب ہوا تو آ کر تمہیں شہر لے جاؤں گی۔ ماں اس پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے سے جدا ہوئی اور شہر واپس آ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم کی والدہ تشریف لے گئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آج غار سے باہر جائیں گے۔ انہوں نے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیا۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا اور غار سے باہر تشریف لائے، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کوئی پرندہ پنجرے سے آزاد ہو کر سرسبز و شاداب باغات میں پرواز کر رہا ہو۔ انہوں نے پہاڑ پر اور دشت و صحرا دیکھے، آسمان پر درخشاں چاند اور ستاروں نے ان کی توجہ اپنی طرف پوری مبذول کر لی۔ انہوں نے سوچ کی وادی میں ڈوب کر اپنے آپ سے کہا، مرحبا، واہ واہ، خدائے یکتا نے کس قدر حسین و جمیل مخلوق خلق کی ہے۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کیا۔ ان کا پورا وجود خدا کے عشق میں غرق تھا، گویا انہوں نے اس سیر و سیاحت کے ذریعے خدا شناسی کی منزلیں طے کی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ستارہ پرستوں سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی جوش و جذبے اور مسرت سے قدم اٹھا رہے تھے۔ اچانک لوگوں کے شور و غل نے ان کی نگاہ کو اپنی طرف موڑ لیا اور ان کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی ادب و احترام سے ایک دوسرے کے پاس کھڑے ستارہ زہرہ جو چاند کے قریب دیکھا جا سکتا ہے کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں اور اس کی پرستش میں مشغول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد افسوس ہوا کہ جاہلوں کا یہ گروہ وحدہ لا شریک خدا کو چھوڑ کر کیوں ستارے کی پوجا پاٹ میں مشغول ہے۔ وہ ان کے قریب تشریف لے گئے اور اس سوچ میں غرق ہو گئے کہ ان لوگوں کو کیسے گمراہی سے نجات دوں۔ وہ ان کے نزدیک تر ہوئے اور ظاہری طور پر ان کے ہم عقیدہ ہو گئے، لیکن انکار و استفہام کرتے ہوئے کہا، ہاں یہی خدا ہے۔ ستارہ پرستوں نے انہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیا اور انتہائی خوش ہوئے کہ ایک نوجوان نے ہمارے آئین و مذہب کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم ظاہری طور پر تو ان کی صف میں شامل تھے، لیکن کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ستارہ زہرہ آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے موقع کو مناسب جانتے ہوئے کہا، نہیں یہ ستارہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ایک ثابت وجود ہے، نہ کہ متحرک و متغیر، کیونکہ ہر حرکت کے لیے محرک یعنی حرکت دینے والا اور ہر تغیر کے لیے مغیر یعنی تغیر بدلاؤ لانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا میں تمہارے اس عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خوبصورت، سادہ اور محکم استدلال نے ستارہ پرستوں کو شک و تردید میں ڈال دیا کہ یہ جوان واقعاً صحیح کہہ رہا ہے کہ جو کبھی ظاہر ہو جاتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، تو اس میں تو حرکت پیدا ہوئی اور وہ حرکت یعنی اس کو حرکت دینے والا بھی کوئی اور ہے، تو جو حرکت دینے والا ہے وہی یقیناً اس کا خالق و مالک ہے۔ ان کی نگاہیں اور ان کی فکر کشادہ ہو گئی، اور جب فکر کشادہ ہو جاتی ہے تو انسان بہت باتوں کو جان لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات کے جوابات انسان خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی ان کے جوابات دیتا ہے، تو اس سے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاند پرستوں سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو چھوڑ کر بیابان و صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو چاند کے سامنے بڑے ادب و احترام سے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے قریب گئے اور ان سے عرض کی کہ لوگ انہیں اپنی صف میں شامل کر لیں۔ ظاہراً دوبارہ استفہام و انکار کرتے ہوئے کہا، مرحبا، واہ واہ، یہ چاند کس قدر روشن اور خوبصورت ہے، بس یہی میرا خدا ہے۔ چاند پرستوں نے بڑی گرم جوشی سے حضرت ابراہیم کا استقبال کیا اور انہیں اپنی صف میں شامل کر لیا، لیکن جب چاند بھی ستارہ زہرہ کی طرح ڈوب گیا تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب موقع پاتے ہی چاند پرستوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ چاند بھی حرکت و تغیر کی حالت میں ہے، لیکن خدا تو ثابت ہے، اس میں دیگرگونی و تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہ فرمائے تو میں گمراہوں کی صف میں ہو جاؤں گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مضبوط استدلال کے ذریعے چاند پرستوں کے عقیدے پر بھی ایک کاری ضرب لگائی، اور وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ واقعاً یہ جوان صحیح کہتا ہے، اور ان کے دلوں میں وحدہ لا شریک خدا پر اعتقاد کا بیج ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورج پرستوں سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ شب جنگلوں میں گزار دی جب رات نے اپنی بساط لپیٹی اور صبح نے اپنی سفید چادر بچھائی، اور سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہوا تو حضرت خلیل کی نگاہیں ایک ایسے گروہ پر پڑی جو سورج طلوع ہونے کا منتظر تھا، تاکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اسے خدا سمجھ کر اس کی تعظیم و تکریم کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ان کے ہم عقیدہ ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے استفہامیہ انداز میں بلند آواز سے کہا، میرا خدا یہی ہے، کیونکہ یہ درخشاں تر اور سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غروب آفتاب تک ان لوگوں کے ہمراہ رہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے عقیدے سے پلٹ رہا ہوں، کیونکہ سورج بھی تغیر و تبدل کا شکار ہے، اور ایسا موجود ہے جو تغیر و تبدل کا شکار ہو ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا تمام تر دھیان اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اپنے ایمان میں مخلص ہوں اور شرک کرنے والوں سے بری اور دور ہوں۔ سورہ انعام کی آیت 75 سے 89 تک، یعنی 75 سے 89 تک۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی سادہ اور منطقی استدلال اور پسندیدہ اخلاق سے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں کو گمراہ ثابت کیا اور بے مثال و یکتا خدا کی طرف دعوت دی، اور بے ارادہ مخلوقات کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابراہیم کی معاد شناسی، یعنی قیامت کی معرفت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آنے، بیابان و صحرا جنگل کی سیر و سیاحت کرنے اور خدا شناسی کی تکمیل کے بعد غور و فکر کی وادی میں ڈوب کر اپنا سفر جاری رکھا، اور چلتے چلتے ایک سمندر کے پاس پہنچے۔ آپ جستجو کرتے ہوئے سمندر اور اس کی موجوں کو دیکھنے لگے۔ اچانک آپ کی نگاہ ایک مردہ حیوان پر پڑی۔ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ پرندے اور سمندری جانور اس مردار کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ حیوانات اس مردار کو ہڑپ کر گئے، یعنی کھا گئے۔ اس عجیب و غریب واقعے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نادانستہ طور پر اس فکر اور سوچ میں غرق کر دیا کہ اس مردہ حیوان کا گوشت پوشت کئی ایک دریائی صحرائی حیوانات کے بدن کا حصہ بن چکا ہے۔ اب روز قیامت ان کے بدن کے ٹکڑے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوں گے، اور یہ مردہ حیوان کیسے زندہ ہوگا؟ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پر محکم یقین تھا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، لیکن اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، پروردگارا مجھے دکھا تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم روز قیامت پر ایمان نہیں لائے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں ایمان تو لایا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کی دولت سے سرشار ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، اس کے بعد ان کے گوشت کو کوٹ کوٹ کر ایک دوسرے میں مخلوط کر دو، اس گوشت کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، اس کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور ان میں ہر ایک کو اللہ کے اذن سے اپنی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے، بعض روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مرغ، مور، مرغابی اور گدھا یا کوا تھے۔ انہیں ذبح کیا اور ان کا گوشت باہم ملا کر ہاون دستے سے کوٹ دیا، پھر اسے 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر حصے کو جدا جدا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ ان میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے اور آواز دی، اے پرندو، اذن خدا سے زندہ ہو کر پرواز کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ اسی وقت پرندوں کا باہم ملا ہوا گوشت ایک دوسرے سے جدا ہوا اور 4 پرندوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا، ان کے اندر روح پھونکی گئی اور وہ پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی ایک گفتگو کے ضمن میں فرمایا، وہ 4 پرندے زندہ ہونے کے بعد اپنی اپنی چونچ کے ساتھ جڑ گئے اور پرواز کرنے لگے، یعنی اڑنے لگے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور وہاں پر موجود دانہ پانی کھایا پیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا اور دل کی بات زبان پر لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو مردوں کے بکھرے ہوئے ذرات سے آگاہ ہے، وہ انہیں اکٹھا کر کے ان کی پہلی شکل و صورت میں زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ بعض روایات کے مطابق وہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کر ذبح کیے، ان کا گوشت باہم ملانے کے بعد 10 حصوں میں تقسیم کیا اور دوبارہ زندہ ہو گئے۔ درج ذیل یعنی یہ ہیں: مرغ، مرغابی، مور، کوا، علل الشرع۔ یہ تو تھی اس واقعے کی ظاہری صورتحال، لیکن در حقیقت ان میں سے ہر ایک پرندہ ایک بری صفت کی علامت ہے۔ مرغ شہوت رانی، مرغابی بھوک اور حرص، مور جاہ طلبی اور کوا لمبی آرزو کا کنایہ ہے۔ اگر ابراہیم جیسا کوئی انسان ان 4 بری صفات سے دور رہے تو مدارج تکامل کو طے کرتے ہوئے یقین کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا رومی نے اپنی کتاب مثنوی میں کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر بابل میں ورود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے، سیر و سیاحت کرنے اور خدا شناسی اور ماد شناسی کو مکمل کرنے کے بعد شباب کے عالم میں نمرود کے پایہ تخت شہر بابل میں داخل ہوئے۔ یہ ایسا شہر تھا جو ہر قسم کی برائیوں میں غرق تھا۔ وہاں کے لوگ معنوی اعتبار سے زیرو تھے، ان کے درمیان بت پرستی، نمرود پرستی اور اس طرح کے بہت سے دیگر خرافاتی عقائد رائج تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے گھر گئے۔ آپ کے والد کافی عرصہ پہلے دنیا سے رحلت کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سرپرست چچا آزر کو باپ کہا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعوت حق کا آغاز اپنے چچا آزر سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آزر نہ صرف یہ کہ ایک نامی گرامی مجسمہ پرست ہے، بلکہ ایک مشہور و معروف مجسمہ ساز یعنی بنانے والا بھی ہے۔ اس کا نمرودی سلطنت سے قریبی رابطہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ بعض روایات کے مطابق یوں ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ شہر بابل میں داخل ہوئے اور انہی کے ساتھ مل کر ان کے گھر گئے۔ آزر نے جب وہاں پر پہلی بار ابراہیم کو دیکھا تو پریشانی کے عالم میں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ یہ شخص کون ہے جو شاہ نمرود کی حکومت میں زندہ بچ گیا، جبکہ شاہ کے حکم سے لڑکوں کو تو
پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا رہا، یہ شخص کیوں کر زندہ بچ گیا؟ ماں نے تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے آزر سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا فلاں وقت جب میں شہر سے باہر گئی تھی، یہ اس وقت پیدا ہوا ہے۔ آزر نے کہا تم برباد ہو جاؤ، اگر شاہ اس واقعے سے مطلع ہو گیا تو ہمیں اس مقام و مرتبے سے معزول کر دے گا جو ہمیں اس کے نزدیک حاصل ہے۔ ماں نے کہا اگر شاہ اس ماجرے سے باخبر نہ ہوا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر اسے پتہ چل گیا تو میں خود اسے ایسا جواب دوں گی جس سے تمہارے مقام و مرتبے کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس بچے کو یہاں پر رہنے دو۔ بس اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی پناہ میں آ کر محفوظ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی دامن میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے گفتگو۔ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے، لیکن حضرت نے بت پرست ہونے کی وجہ سے اسے باپ کہہ کر بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے آزر کو خدا پرستی کی دعوت دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے آزر سے گفتگو کرنا شروع کی، کیونکہ آزر ایک نامور مجسمہ تراش اور مجسمہ پرست تھا۔ اگر وہ حق پر آ گیا تو بہت سے دوسرے لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے مجسمہ پرستی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے گفتگو کے کئی ایک مراحل ہیں۔ آپ نے پہلے مرحلے میں گفتگو کا آغاز انتہائی نرم لہجے اور بہت سی دلائل یعنی دلیلوں سے کیا۔ دوسرے مرحلے میں تند و تیز زبان استعمال کی، جیسا کہ قرآن نے ان مرحلوں کو بیان کیا۔ قرآنی آیتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے سرپرست، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی آپ کی کوئی مشکل حل کر سکتا ہے؟ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا۔ بابا شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں۔ لیکن آزر اس محبت آمیز اور منطقی دعوت کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو گیا اور ابراہیم کو سنگسار کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو، اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تم ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی اس دھمکی سے بالکل نہ ڈرے۔ اس دھمکی کے باوجود آپ نے اخلاقی اقدار اور نرم انداز میں گفتگو کرنے کی رعایت کی، بلکہ آزر کے دل میں اپنی محبت کو ابھارا۔ آپ پر سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے حال پر مہربان ہے۔ آپ کو آپ کے معبود سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا، اپنے پروردگار کو پکاروں گا، اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 48 تک کا مضمون۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرپرستی کی شوکت اور قدرت سے روب میں نہ آئے اور اس کی دھمکیوں میں نہ آئے، بلکہ خدا پر توکل کرتے ہوئے مسلسل اسے خداوند متعال کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پرستش سے روکتے رہے۔ سرعام اعلان کیا کہ میرا ان بتوں سے میرا ان مجسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف خدائے یکتا کی عبادت کرتا ہوں۔ آزر نے گستاخی کرتے ہوئے ابراہیم کو اپنے سے دور کر دیا اور ان کی محبت آمیز نصیحتوں کو بڑی سختی سے رد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پیار اور استدلال سے کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آزر اور اس کے قدم پر قدم رکھنے والوں کو سرزنش کرنا شروع کر دی اور کھل کر آزر اور اس کے اصحاب سے کہا، کیا تم ان مجسموں کو خدا بنائے ہوئے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 74۔
ایک اور موقع پر آزر اس کے پیروں سے کہا، یہ مورتیاں مجسمے کیا چیز ہیں کہ تم لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو اور دن رات ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی تھے، لہذا ہم ان کی روش کو جاری و ساری رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی تاکید اور انتہائی انداز میں کہا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم اور تمہارے باپ اور دادا سب گمراہی میں تھے۔ یقیناً انسان کے باپ دادا اگر بے ایمانی ان کی ثابت ہوتی ہے تو واقعاً ان کی بے ایمانیوں کا اور حرام غذا کا اثر اولاد میں بہت حد تک آتا ہے، اور اس طریقے سے اولاد جہاں بھی کہیں جا کے اپنا ڈیرا یا اپنے گھر کو آباد کرتی ہے، ان کے شکم سے ہونے والے بچے اور یا ان کے صلب سے پیدا ہونے والے جوان اس حرام غذا اور بے ایمانی کا اثر اپنی زندگی میں دکھاتے ہیں۔ اسی صورت میں ہمیں حلال غذا کا انتخاب کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے کوئی حق بات لے کر آئے ہیں یا خالی کھیل تماشا کرنے والے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ میں اسی بات پر گواہ ہوں کہ میں ایک گواہ ہوں۔ سورہ انبیاء مضمون 35 یعنی آیت نمبر 55 سے 56 تک کا مضمون۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی مراحل میں انتہائی ملائم انداز میں آزر سے گفتگو کی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرپرست ہونے کے اعتبار سے اسے یہ حق حاصل تھا کہ بلکہ حضرت خلیل اللہ اس طرح چاہتے تھے کہ اپنے چچا کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن جب آزر کی ہٹ دھرمی اور لجاجت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لی بلکہ اس سے اظہار بیزاری کیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جس وقت ابراہیم کے لیے واضح ہو گیا کہ آزر دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیزاری کر لی۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں گفتگو پیج نمبر 121 تک پہنچ گئی ہے اور وقت بھی تمام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دشمن خدا سے بیزاری کر لی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء اور ائمہ رشتوں یا خاندانوں سے دوستی اور دشمنی کا تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کا دوست وہی ہے جو خدا کا دوست ہے، اور ان کا دشمن وہی ہے جو خدا کا دشمن ہے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء لے کر پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گا اس پروگرام کو۔ آؤ کتاب پڑھیں، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔